ایران نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ڈرونز، میزائل اور راکٹ سے نشانہ بنایا ہے ISPR۔ ایران دنیا اور پورے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے، اسرائیلی صدر کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں مزید 93 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستانی فضائیہ نے جمعرات کو ایران کے سرحدی صوبے سیستان بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایران میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں کو ڈرونز اور راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایران میں جن دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پاکستان کی حدود کے اندر ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ میتھیو ملر نے وائس آف امریکہ کے سوال پر اپنے تحریری جواب میں ایران کے حملے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے کے بعد مشرق وسطی اور اس سے آگے بڑھتے تشدد پر گہری تشویش کا شکار ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ یہ حملے ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں اور خطوں کو غیر مستحکم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ چین اور ترکی نے پاکستان اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور باہمی کشیدگی کو بڑھنے کی اجازت نہ دیں۔ چین نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی کم کروانے میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ بھارت نے پاکستان کی حدود کے اندر ایران کے گزشتہ روز کے حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دو ملکوں کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ کارروائی اپنے دفاع میں کی گئی ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے ایران اور جنوبی افریقہ کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ غزہ میں انسانی المیے کا ذکر کیا۔ There is an empire of evil emanating from Tehran, spending billions of dollars in سالانہ اجتماع کے تیسرے روز خطاب کرتے ہوئے ہرزوگ نے تہران کو برائی کی سلطنت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ دنیا اور پورے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ہرزوگ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ غزہ میں انسانی المیے سے نہیں گھبرا رہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات فلسطینی علاقے میں اسرائیلی کارروائیوں میں 93 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں عورتوں اور بچوں سمیت 16 افراد رفح شہر میں ایک ہی حملے میں ہلاک ہوئے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی انتظامیہ نے خان یونس اور وسطی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر درجنوں حملوں کی اطلاع دی ہے۔ دوسری جانب قطر کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی رات ادویات اور خوراک کی تازہ کھیپ غزہ پہنچ گئی ہے۔ اس کھیپ میں 100 اسرائیلی یرغمالوں کے لیے ادویات اور فلسطینی شہریوں کے لیے خوراک کی امداد شامل ہے۔ امریکی فوج کے حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کی رات دیر گئے حوثی باغیوں نے ایک بار پھر امریکی بحریہ کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ امریکہ نے یمن میں ایک بار پھر حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں 14 مقامات پر میزائل حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ میزائل بحری جہاز اور آبدوز سے داغے گئے۔ یہ حملے امریکہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں واپس شامل کرنے کے اعلان کے بعد کیے گئے ہیں۔ اور شام میں منشیات کے اسمگلروں کے خلاف مبینہ طور پر اردن کے فضائی حملے میں 2 بچوں سمیت کم از کم 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اردن نے حالیہ برسوں میں شام کے ساتھ اپنی سرحد پر کنٹرول سخت کرنے کے اقدامات کے طور پر منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے شام کی سرحد کے اندر اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔